बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। कोशिश इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। इंसान के हाथ में अल्लाह ने सिर्फ कोशिश दी है, और मैं आज अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक बड़ी जदोजहद जो कि 2013 के इलेक्शन से शुरू हुई और उसके बाद ख़ास तौर पे जो 126 दिन धरने के थे, जिसमें हर किस्म की मुश्किलात से हम गुज़रे, वो एक जद्दोजहद, और फिर उसके बाद अब तकरीबन 1.25 साल से पैनामा के लिए असेंबली के अंदर से शुरू हुए, सड़कों से होते हुए, सुप्रीम कोर्ट से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं कि इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है। ये तकब्बुर है एक इंसान में कि अगर वो समझता है कि उसकी वो कामयाब है। कामयाबी अल्लाह देता है, इंसान कोशिश करता है। तो मैं बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, इसलिए अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम वो मुल्क जो इसको बनना चाहिए था, एक अजीम ख्वाब थी पाकिस्तान, इस्लामी फलाई रियासत, इल्लामा इकबाल की सोच थी। कायद आज़म हमारे लीडर थे, कायद आज़म एक कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, डेमोक्रेट थे, और सबसे बड़ी बात कि कायद आज़म कानून की बालादस्ती में मानते थे, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं। और ये मुल्क बनना था अदल और इंसाफ के लिए। अगर ये अदल और इंसाफ के लिए यानी इस्लामी फलाई रियासत नहीं बननी थी, तो हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों से अलहदा होने का कोई जवाज़ नहीं था। तो मुझे आज खुशी ये है कि जो मैं उम्मीद रखता था कि एक दिन हमारा मुल्क भी वो एक अजीम, वो जो ख्वाब थी इल्लामा इकबाल की, उस तरफ जाएगा। मुझे आज बड़ी खुशी है कि उस पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। और ये कोई मेरी और नवाज शरीफ की लड़ाई नहीं थी। मैं नवाज शरीफ की फैमिली को 40 साल से जानता हूँ। मेरा उससे क्या पर्सनल मेरा तो उसने कुछ नहीं लिया था नवाज शरीफ ने। बाकी भी जितने भी सियासी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी मैं मुखालफत करता हूँ, मेरी ज़ाती तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में तबकाती कानून है। हमारा मुल्क अगर आज आगे नहीं बढ़ सका तो इसके लिए 2 कानून बने हुए हैं, एक कमज़ोर के लिए, एक ताकतवर के लिए। हमारे मुल्क का जो अलमिया है वो ये कि कमज़ोर आदमी के लिए कमज़ोर स्कूल, कमज़ोर आदमी के लिए हस्पताल जिधर 4-4 लोग बिस्तर पे, कमज़ोर आदमी के बच्चे मर रहे हैं गंदे पानी पीने की बीमारियों से, जेल भरे हुए कमज़ोर लोगों से। 8 दिन मैंने जब जेल में गुजारे, सिर्फ गरीब लोग मुझे वहाँ नज़र आए। और इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू मैं असेंबलियों में देखता हूँ, उनको हमारा कानून हाथ नहीं लगा सकता। कमज़ोर आदमी बेचारा भरा हुआ है जेलों में। और इसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून कमज़ोर के लिए और एक ताकतवर के लिए। ग्रेटेस्ट लीडर अल्लाह के हबीब, जो चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं, जो चीज़ उन्होंने इस दुनिया के अंदर अचीव की है किसी ने नहीं की। तो वो जब कहते हैं कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई जिधर एक कानून कमज़ोर और एक ताकतवर के लिए था, तो ये हमारी तबाही का बायस है। तो मुझे खुशी ये हुई, आज मैं पाकिस्तान की अदलिया को, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उनको अपनी कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं JIT के मेंबर्स का, हमें उम्मीद दे दी पाकिस्तान के लिए। आपने हमें इत्मीनान दिया कि इस मुल्क के अंदर अगर हम चाहें, अगर एक गवर्नमेंट चाहे, अगर एक मुल्क की अदलिया चाहे, तो ताकतवर का भी इंतखाब हो सकता है। अब तक कितने ताकतवर पकड़े गए हैं।
وقت بتائیں جب اپوزیشن میں آتا تو کیس ہوتے ہیں, جب گورنمنٹ میں آتا تو کوئی کیس نہیں ہوتا. آصف زرداری اس میں ہوتے تھے, کوئی کیسز نہیں, جیسی وہ ہٹتے تھے سیدھے جیل میں. 90 میں 88 سے 90 تک پرائم منسٹر ہاؤس, 90 سے سیدھے جیل میں, 93 جیل سے سیدھے پھر پرائم منسٹر ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس سے پھر جیل میں. جیل میں تب جاتے تھے اپوزیشن میں, طاقت میں کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. تو میں جو آج اپنی قوم سے میں کہتا ہوں قوم کو کہ کیوں یہ آپ کی بہت بڑی جیت ہے. دیکھیں اس ملک کو جو تباہی, آج ہم تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں, ہم مقروض ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایک سال میں فوراً قرضہ کبھی اتنا لیا ہی نہیں گیا جو اس سال لیا گیا. 10 ارب ڈالر کا قرضہ لیا گیا. ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے, اور ہمارے پیسے یہاں سے امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق 10 ارب ڈالر سالانہ منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے. 1000 ارب روپیہ اس ملک سے چوری کر کے باہر بھیجا جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. تو یہ کون منی لانڈرنگ کر رہا ہے؟ کیا وہ جو جیل بھرے ہوئے ہیں چھوٹے چوروں سے, جو چھوٹی چھوٹی چوری کر رہے ہیں, جو جیل بھرے ہوئے ہیں, جن کے بیچارے بیوی بچے کوئی سوچتا ہی نہیں کہ نیشنل سیکیورٹی تو ہے نہیں, ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ کیا ان کے یہ جو جیل بھرے ہوئے ہیں یہ چوروں سے, ان سے ملک تباہ ہو رہا ہے؟ یا یہ لوگ بڑے بڑے ڈاکو جن کو ایک ایک گھر 6 ارب روپے کا ایک گھر ہے, 650 کروڑ روپے کا ایک گھر ہے, اربوں روپے کے محلہ پیسہ یہاں سے باہر جا رہا ہے, تو تباہ کون کر رہا ہے؟ کیا چھوٹا چور پاکستان کو تباہ کر رہا ہے یا یہ بڑے ڈاکو؟ اس ملک میں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لایا جائے گا, اس ملک کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. اور اب تک ہم کوئی 21 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں, 21 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں. 21 سال سے مجھے آج خوشی پاکستان کے لیے ہے کہ آج پہلی دفعہ میں نے یہ دن دیکھنا تھا کہ ایک سپریم کورٹ نے سٹنگ ایک طاقتور پرائم منسٹر جو 30 سال سے پاور میں ہے, جس نے سارے پاکستان کے اداروں کو کنٹرول کیا ہوا تھا, سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے, سارا پاکستان آج خوشیاں کیوں بنا رہا ہے؟ امید ہے کہ ہم بھی ایک باقی ملکوں کی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اس ملک کے اندر بھی طاقتور کو قانون کے نیچے ہم لا سکتے ہیں. یہ میرا اور نواز شریف کا کوئی ذاتی چیز نہیں ہے, یہ پاکستان کا فیوچر ہے. میں آج ان سب کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے پتہ ہوتے ہوئے کہ منی لانڈرنگ کی گئی, پتہ ہوتے ہوئے کہ یہ جو فلیٹس کا پیسہ یہاں سے باہر گیا, ان کے وزیروں کا میں نام لینا چاہتا ہوں, نون لیگ کا نام نہیں لینا چاہتا, جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے 2017 سے پہلے کہا تھا کہ ہاں یہ 90 کی دہائی میں ان کے فلیٹس تھے, جن کو پتا تھا کہ عدالت میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے, پبلک میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کھڑے رہے. ایک ملے ہوئے تھے اس کرپشن کو چھپانے کے لیے. میں اداروں کے ہیڈز کی بات کر رہا ہوں کہ جو ملے ہوئے تھے, ایس سی سی پی کا چیئرمین, نیب کا چیئرمین, جن کا کام تھا احتساب کرنا, جو ملے ہوئے تھے کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جن کو ہمارا ٹیکس کا پیسہ جا رہا تھا, ان کو ہم دے رہے تھے ٹیکس ہمارے میں ان سے آج پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے کہ اس ملک میں ان کا کیا مستقبل ہوگا جو ملک قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے, جس کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں. کرپشن کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ باہر مقابلہ نہیں کر سکتے. میں آج اپنی قوم کو جو ایک چیز آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, بمباری کرو نا ایک قوم کے اوپر, وہ قوم تباہ نہیں ہوتی.
जर्मनी और जापान बमबारी के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन 10-10 साल में खड़ी हो गई। कौमें जंगों से, बमबारी से, ज़लज़ले से, तूफ़ानों से तबाह नहीं होती। कौमें तब तबाह होती हैं जब आप कौम के इंसाफ के इदारे ख़त्म कर देते हैं। आज आपने अगर एक कौम को तबाह करना हो, उसके इदारे तबाह कर दें, वो कौम तबाह हो जाएगी। आज जिसको हम तीसरी दुनिया कहते हैं, जो गरीब मुल्क हैं, वो गरीब इसलिए नहीं है कि उनमें वसाइल नहीं हैं, वो गरीब इसलिए हैं कि उनके इदारे तबाह हुए हैं। कॉन्गो जैसा मुल्क, नाइजीरिया जैसा मुल्क वसाइल के ऊपर ज़ख़ीरों पे बैठे हुए हैं, लेकिन गरीब तरीन मुल्क है क्योंकि वहाँ भी इदारे नहीं हैं, उनके भी वसाइल चोरी हो रहे हैं। जो इदारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए वो मिल के चोरी करवा रहे हैं। तो हमें आज क्यों उम्मीद मिली है? सबसे पहले हमें ये उम्मीद मिली है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा वो खड़ा हो गया है, उसने ताकतवर को इंसाफ के नीचे लेके आया। दूसरा, JIT हमारी, क्या JIT ने जो काम कर दिया 60 दिनों में, मैं समझता हूँ कि ये मगरबी ममालिक में भी ऐसे नहीं हो सकता था जो हमारी JIT काम कर गई है। इसका मतलब हमारे पास कैपेबिलिटी है। ये जो बड़े बड़े डाकू इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, अगर यहाँ अज़म कर लिया जाए, एक हुकूमत कर ले, एक सुप्रीम कोर्ट कर ले, तो ये पैसा वापस आ सकता है। सिर्फ वापस ही नहीं आ सकता, अगले डरेंगे चोरी करते हुए। अब 10 दफ़ा सोचेंगे अगले कि ये जो कमीशन कमा रहे हैं, या ये कौम महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स का पैसा दे रही है जो कि दुगनी दुगनी कीमत पे यहाँ बन रहे हैं और उनसे कमिश्नर सीधी बाहर जा रही है। वो 10 दफ़ा सोचेंगे कि अगर एक ताकतवर का एहतसाब हो सकता है, उनकी भी बारी आ सकती है, और इंशाअल्लाह उनकी बारी अब आएगी। ये शुरू है, ये शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह अब मैं अपनी कौम से कह रहा हूँ, अब हमने अपनी कौम को कह रहा हूँ कि अब हमने अपने वसाइल की हिफाजत करनी है, हमने प्रोटेक्ट करने हैं अपने वसाइल। ये जो पैसा चोरी होता है, ये हम सब का, ये कौम का पैसा चोरी हो रहा है। ये पैसा तालीम पे लग सकता है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है। ये पैसा साफ पीने के पानी में लग सकता है। सबसे ज़्यादा बच्चे मरते हैं गंदा पानी की पीने की बीमारियों से। सबसे ज़्यादा औरतें डिलीवरी पे मरती हैं क्योंकि बुनियादी हेल्थ केयर नहीं है। यहाँ 45% बच्चे पाकिस्तान के स्टंटेड ग्रोथ है, ना ज़ेन पूरे होते हैं, ना कद पूरे होते हैं, क्योंकि खुराक नहीं मिलती उनको। उनका पैसा चोरी होकर बाहर चला जाता है। इस कौम का पैसा चोरी हो रहा है। तो इसलिए ये आज बड़ा खुशाइन दिन है कि आज ये शुरुआत हुई है, इसके बाद बाकी भी बड़े बड़े डाकू पकड़े जाएंगे। और मैं जो आखिरी बात करना चाहता हूँ वो ये, मैं जो आखिरी बात कि मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ मिलके स्ट्रगल की, कुर्बानी दी। जो लोग इसमें शहीद भी हुए इस 3 साल की स्ट्रगल में, जो धरने में हमारे साथ बैठे रहे, गर्मी सर्दी बारिश में, सारे वो लोग जो मैं जब बुलाता था वो निकले। और अगर आप ना निकलते तो आज ये ना होता। ये सिर्फ अगर आप निकले हैं, कौम सड़कों पे निकली है, तो हम आज यहाँ पहुँचे। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर मैं जितने भी 21 साल से जो मेरे साथ लोग निकले थे, 21 साल से जो इतनी लंबी रेस थी, जो पीछे रह गए, थक गए, मैं आज सारों को दावत देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह संडे को परेड ग्राउंड पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक बहुत बड़ा एक जलसा करेंगे, यौम तशक्कुर करेंगे। संडे को परेड ग्राउंड में 5 बजे मैं चाहता हूं कि सारे वो लोग आएँ जिन्होंने मेरे साथ किसी टाइम पे भी 21 साल में किसी टाइम पे भी जो मेरे साथ चले थे, मैं वो चाहता हूं वो सारे आएँ। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की पब्लिक निकले अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि ये नया पाकिस्तान की बुनियाद है जिधर कानून की बालादस्ती कायम की जा रही है। और मैं सिर्फ आज मुझे तो आगे बड़ा अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। मैं तो एक जो नया पाकिस्तान की ख्वाब देखता था, 21 साल से जदोजहद कर रहा था, मुझे तो अब वो नज़र आ रहा है। मैं तो समझ रहा हूँ कि अब कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि एक कौम जाग गई है।
سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے اس کو میں اس کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے کام کیا، اپنے میڈیا کی اسپوکس پرسنز کیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں صرف ایک چیز آخر میں کہنا چاہتا ہوں جو میں نے آج سوچا تھا کہ پہلے میں نہ کہوں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میرا ایک جمہوریت کے اندر یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ جب پبلک کا پیسہ چوری ہو ہم اس کی نشاندہی کریں، یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے اب وہی کر رہے تھے، جب پینما کا آیا تو ہم نے وہی ڈیمانڈ کیا کہ اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ ساری دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے۔ جو ان کا ریئیکشن آیا گورنمنٹ کا، چلے میرا احتساب مجھے لے گئے، جہانگیر ترین کا احتساب شروع ہو گیا سپریم کورٹ میں، چلیں ٹھیک ہے آپ نے کیا ہے۔ میں جس نے کبھی کوئی پبلک آفس ہی نہیں ہولڈ کیا، جس نے باہر کمائی کر کے پیسہ پاکستان لے کے آئے، میں خوش تھا کہ چلیں، کیونکہ میں پبلک آفس تو نہیں ہولڈ کیا لیکن میں ایک سب سے زیادہ پاکستان میں پیسہ اکٹھا کرتا ہوں، خیراتی زکوٰۃ اکٹھا کرتا ہوں، لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں۔ شوکت خانم کے لیے، نمر یونیورسٹی کے لیے 2 ہاسپٹل بن چکے ہیں، تیسرا بننے والا ہے۔ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں 90% باہر کی ڈگریز لے رہے ہیں غریب گھرانوں کے بچے۔ کہ میں اپنے آپ کو، میں نے اسمبلی میں پیش کیا احتساب کو اپنے سامنے، یہ ٹھیک تھا کہ میں اپنی ساری صفائی دوں، اور مجھے خوشی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ 40 سال پرانے میں چیزیں سامنے لے آیا اور سپریم کورٹ میں جو جو چیزیں مانگی دے دی۔ لیکن جو غلط تھا میں اس کی یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، شوکت خانم کو انہوں نے جس طرح اٹیک کیا ہے، میں ان سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ایک ہسپتال جو پاکستانی قوم نے بنایا، میرا تو نہیں ہسپتال، پاکستانی قوم کا ہے، 75% مریضوں کا، کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے وہاں۔ 5 ارب روپیہ ہر اس سال خرچ ہوگا غریب مریضوں کے علاج میں، 500 کروڑ روپیہ۔ پاکستان میں 95% لوگ اپنا کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے، اتنا مہنگا ہے، سب سے مہنگا علاج ہے۔ مجھے افسوس یہ ہوا کہ سٹنگ گورنمنٹ کے منسٹر اس کو اٹیک کر رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی اس میں۔ میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے اندر بھی، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تب بھی لوگ ہسپتالوں کو نہیں کچھ کہتے، ریڈ کراس تب بھی جا سکتی ہے، اس کو بمباری نہیں ہوتی۔ ایک کینسر، ایک ملک کے لیے کام کر رہا ہے ہسپتال، وہاں غریب لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے اگر کینسر ہو جائے۔ کینسر سب سے بڑا کلر ہے آج، اس کے اوپر انہوں نے جو چیزیں، جس طرح کی باتیں کہیں، اگر تو یہ باتیں سچی تھیں ایکشن کیوں نہیں لیا آپ نے؟ آپ گورنمنٹ ہے، اگر ایک خیراتی ادارے میں چوری ہو رہی ہے آپ ایکشن لیں اس کے خلاف۔ یعنی اس سے بڑا جرم کیا کہ آپ ایک خیراتی ادارے میں سے پیسہ چرا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ الزام گورنمنٹ میں بیٹھ کے الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر صرف اس لیے کہ کسی کی کرپشن چھپانے کے لیے، اس سے زیادہ آپ اس قوم کے خلاف جرم کیا کر سکتے ہیں؟ خود آپ ان کو لیے ہسپتال نہیں بناتے، 4 لوگ بستروں پہ ہیں، خود آپ کی اشرفیہ کو، یہ صاحب اقتدار کو، یہ شریف خاندان کو، یہ بڑے بڑے وزیروں کو چیک اپ کے لیے بھی آپ باہر چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں جن لوگوں کے لیے ایک ہسپتال بنا ہوا ہے وہ میرا تو نہیں ہے، میری کوئی فیکٹری تو نہیں تھی، میری کوئی شوگر مل تو نہیں ہے، وہ تو اس قوم کا ہسپتال ہے، اور اس کو جس طرح بار بار اٹیک کرتے ہیں۔ مجھے صرف سب سے زیادہ اس کی تکلیف ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے کہنا میں کھڑا ہوں، میرا کرے احتساب، میرے سے پوچھیں، لیکن ایک ادارے کو آپ جان کے ہٹ کر رہے ہیں صرف میرا منہ بند کروانے کے لیے۔ مجھے صرف اس کے لیے یہ کہنا تھا کہ یہ مجرم نہیں ہیں، یہ قوم کے مجرم صرف نہیں ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں جن کو فکر ہی نہیں ہے کہ آپ عوام کی ووٹ لے کے آتے ہیں، اور عوام کی جو ایک چیز عوام کی خدمت کر رہا ہے آپ اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ مجھے اس کے اوپر بہت صرف غصہ تھا۔ آج ہماری آپ سے درخواست ہے، نو کوشچنس، میں کرتا ہوں ایک منٹ میں کرتا ہوں، میں ابھی جواب بھی دیتا ہوں، میں بھی کروں گا۔ دیکھیں، ایک چیز جو میں کہنا چاہتا تھا
کہ یہ جو آج عمل ہوا ہے نا، اس سے اگر کسی چیز سے پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہوئی ہے وہ اس سے ہوئی ہے. یہ ہے ایک ڈیموکریسی کے اندر لیڈرشپ جواب دہ ہے، اور یہ جو ہوا ہے اس سے جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. ہمارا جو ڈیموکریٹک سٹرگل ہے اور جو پاکستان کی ڈیموکریٹک ایوولوشن ہے وہ آگے بڑھی ہے. یہ بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے جی. باری باری 1.5 سال ہو گیا اس سارے پاناما کے معاملے کو. ملکی ترقی کہیں پہ رک کے رہ گئی، عوامی ایشوز ایک دم پیچھے چلے گئے. اب ایک گو نواز گو ہو گیا، یا آپ اپنے گھر کے باہر لوگوں کی آوازیں سن رہے ہیں. اتنی امید کے ساتھ یہاں پہ آئے، کیا قوم کو آپ امید دلاتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی میں اور باقی قومی ایشوز پر آپ اپنا کردار ادا کریں گے؟ ویسے تو کرتے رہے ہیں، لیکن اب اصل ایشوز کی طرف آئے جو عوام کو آپ سے امید ہے. اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگلا وزیر اعظم سن لیں ذرا. لاسٹ میری بات میری سن لیں، میں اس کے سارے کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، میں بھول نہ جاؤں، میں میڈیا کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میڈیا نے بہت زبردست رول پلے کیا ہے. میں ان جو لوگوں نے کھڑے ہوئے ہیں اس ڈیموکریٹک سٹرگل کے ساتھ، جو اینکرز کھڑے ہوئے ہیں، جو میڈیا ہاؤسز کھڑے ہوئے ہیں، میں خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میری کبھی بھی اگر میری ایک میڈیا ہاؤس کے اونر کے سے میرا احتجاج ہے، احتجاج اس لیے کہ اس نے خود کہا کہ میں بزنس مین ہوں، میں صحافت نہیں مانتا، مطلب کہ میں میڈیا کو استعمال کر رہا ہوں اپنی بزنس بڑھانے کے لیے. مجھے اس کا اعتراض ہے. مجھے میڈیا کا میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اب ہم دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ڈیموکریٹک پروسیس آگے چلے گا. اب یہ ان کے اوپر ہے. ہمارے ورکرز کو اپنے ورکرز کو میں کہنا چاہتا ہوں، کسی قسم کے آپ نے انتشار میں نہیں پڑنا. آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. اتوار کو آنا ہے اور انشاءاللہ میں اگلا اپنا لائے عمل دوں گا آپ کو، کہ اس کے بعد جو ابھی چیزیں میں نہیں کہہ رہا نا، میں سنڈے کو اپنا سارا اگلا لائے عمل دے گا.